السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یہ دعا ہے۔ پیارے آقا حضور علیہ السلام اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ اللہم انک عفو کریم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ بڑا کریم ہے۔ تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو کیا کرتا ہے؟ وہ بڑا پسند کرتا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گاؤں کی ایک بوڑھی عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ ایک عورت گاؤں میں رہتی تھی، وہ بوڑھی عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا: اماں کیا حال ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا: اگر میں شکوا کروں گی، شکایت کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ کیا جواب دیا؟ اگر میں شکوا یا شکایت کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت جو ہے علم والی نہیں تھی، مگر ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری۔ تو میرے بھائی، وہ ایسا
ایمان ہمارا بھی پختہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہم کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے شکایتیں. نہیں بھائی میرے بھائی, قرآن مجید کی آیت کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے. انک لعلی خلق عظیم, ہمارے حضور علیہ السلام کے اخلاق عظیم ہیں. نہیں میرے بھائی, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا, سب سے زیادہ مجھے تکلیف پہنچائی گئی. کسی نے پتھر مارا, کسی نے کچرا جو ہے آپ کے جسم مبارکہ پر ڈالا, آپ کے راستے پر جب چلتے تو آپ کے راستے میں کانٹے کسی نے بچھائے. تو حضور علیہ السلام طائف کو گئے تو حضور علیہ السلام کو جو ہے لہو لہان کیا گیا. میرے بھائی جب مکہ فتح ہوا, کیا ہوا؟ جب مکہ فتح ہوا, جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کو تو امن مل گیا تھا, اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم کو نہ مار دیں. میرے بھائی اس میں ابو سفیان بھی تھا, اور اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے جو بڑے بڑے مکے کے سردار تھے, ڈر رہے تھے کہ کہیں آج ہم کو نہ مارا جائے. میرے بھائی ابو جہل کا بیٹا کون بھائی؟ اکرمہ. کیا نام ہے اس کا؟ اکرمہ. جیسے ہی مکہ فتح ہوا, پیارے آقا حضور علیہ السلام عظیم الشان شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے, حرم میں داخل ہوئے. اب وہاں سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فرار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ بھاگ گیا. کہاں گیا؟ یمن کو جانے کے لیے جا کے ساحل پر کھڑا ہوا, سمندر کے پاس چلا گیا. اب وہاں پہ گیا, جا کر اس نے کرائے پر کشتی لی, کشتی پر سوار ہوا. جیسے ہی کشتی میں سوار ہو کے کشتی جب بیچ دریا میں چلی گئی, اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ سمندر کے اندر تیز ہوائیں, تیز طوفان جو ہے آنا شروع ہو گیا. اب جو کشتی تھی جو گول پھرنا شروع ہو گئی, ڈوبنے کے قریب آ گئی. تو اب وہ اکرمہ کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ اکرمہ کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ اکرمہ کیا کہنے لگا؟ اب وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے لات و عزا, یہ بتوں کے نام تھے, وہ میری مدد کریں, ان کا نام لینے لگا. تو میرے بھائی اور دوستوں, جو کشتی کو ملح جو چلا رہا تھا وہ سن کر کہنے لگا کہ اے اکرمہ, آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہماری. کس نے کہا؟ یہ کشتی کے ملح نے کہا, جو کشتی کو یہ چلا رہا تھا اس نے کہا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب جب ملح کی زبان سے جب اس نے یہ بات سنی تو اب اس کے دل میں بات بیٹھ گئی. اب اکرمہ کہنے لگا واقعی دریا کے اندر بھی اللہ کی مدد ہے اور دریا کے خشکی میں بھی اللہ کی مدد ہے. تو اب وہ دل کے اندر وہ کہنے لگا, اب وہ دعا کرنے لگا, قسم ہے پروردگار کی, اے پروردگار میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں, اگر میں اس پریشانی سے اگر میں نکل جاؤں گا, اگر میں تکلیف سے اگر میں نکل جاؤں گا, میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر ان کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ دوں گا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. میرے بھائی جب اس نے یہ دعا کی, اب یہاں پہ یہ دعا کر رہا تھا,
अकरमा की बीवी उम्मे हकीम हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में गई। उम्मे हकीम क्या करी? अकरमा की बीवी अबू जहल की बहू हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में गई, जाकर कहने लगी कि ऐ मेरे आका, अकरमा फरार हो गया है। अगर अकरमा मेरा शोहर अगर आपकी मजलिस में, अगर आपके दरबार में अगर आ जाएगा तो क्या अकरमा को आप माफ करेंगे? प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटी मैं आज सबको माफ कर दूंगा। क्या कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने? बेटी मैं आज सबको भी माफ करूंगा। किताबों में आता है अकरमा की बीवी बड़ी समझदार थी, बड़ी समझदार थी, बड़ी अक्लमंद थी। फिर कहने लगी कि ऐ मेरे आका, अबू जहल का बेटा अकरमा, जो मेरे ससुर जो है अबू जहल, जिन्होंने आपको आप पर बहुत जुल्म ज्यादती की, बहुत तकलीफें पहुंचाई, कहीं उनके यूएस में आप बेटे को कत्ल ना करें। तो मेरे भाई हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं कि आए बेटी मैं आज सबको माफ कर दूंगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो अकरमा की बीवी दरिया के साहिल के पास आई, आकर पुकारने लगी, कहने लगी कि आए अकरमा आओ, हम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में चलते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम आज सबको माफ कर देंगे। मेरे भाई अकरमा हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में आए। आने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया, देखो मेरे भाई ये ज़हनों में रखो, सबसे पहले ज़हनों में ये रखो, आज हम सबसे पहले ज़हनों में ये बात रखिए। आज हमारे हालात क्या होगी मालूम? हम लोग जिंदा को भी छोड़ रहे हैं, मुर्दा को भी छोड़ रहे हैं। जिंदा को तो बुरा भला बोलने सोच, मुर्दा को भी छोड़ रहे हैं, उन्हें ऐसा उन्हें वैसा, उन्हें वैसा उन्हें वैसा। जिंदा को भी छोड़ रहे हैं, मुर्दा को भी छोड़ रहे हैं। हमारे हालात नहीं हो नहीं भाई। तो मेरे भाई सुनो, ज़हनों में रखें, अकरमा आने से पहले प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि ऐ सहाबा, ऐ सहाबा, अकरमा ईमान लाने वाला है, अकरमा अभी दरबार में आने वाला है। अकरमा कौन? मेरे भाई हुजूर के चाचा का बेटा, भतीजा। अकरमा अभी आने वाला है, ईमान लाने वाला है, मुसलमान होने वाला है, कलिमा पढ़ने वाला है, अभी वो दरबार में आने वाला है। सुनो, जब अकरमा हमारे दरबार में आ जाए तो उसके वालिद को बुरा मत कहो। क्या अल्फाज से हुजूर के हमारे क्या कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने? जब अकरमा, जब बेटा दरबार में आ जाए तो उसके वालिद अबू जहल को बुरा ना कहो। क्यों? अगर मर्दों को अगर बुरा कहोगे तो जिंदों को तकलीफ होगी। ये प्यारे आका के अल्फाज हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। अगर मुर्दों को कुछ कहोगे तो जिंदों को तकलीफ होगी नहीं। तो मेरे भाई अकरमा हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में तशरीफ लाए, आप कलिमा पढ़े, कलिमा पढ़कर आप मुसलमान हो गए। तो इससे हमें सबक क्या मिला? तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जानी दुश्मनों को भी माफ करते थे। हजरत हमजा, जिनके कलीजे को हिंदा ने चबाकर खाया, हिंदा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। हिंदा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, अपने जाने दुश्मनों को माफ कर दिया। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम झाड़ के नीचे आराम कर रहे, दोपहर के बाद तलवार लटकी हुई है, हुजूर अलैहिस्सलाम क्या करें? आराम कर। एक दुश्मन आ गया, तलवार निकाल लिया, निकाल को खड़ा होगा सामने, कहने लगा कि आए मोहम्मद, अब मुझे बताओ कि आपको कौन बचाएगा? तलवार हाथ में है दुश्मन के। तो उसने क्या कहा कि आए मोहम्मद, अब तुम बताओ कि तुम्हें अब बचाएगा कौन? मेरे भाई कुर्बान जाए हुजूर अलैहिस्सलाम की
زندگانی پر حضور علیہ السلام کے زبان سے لفظ اللہ کا لفظ نکلا. اللہ یہ لفظ تھا حضور کی زبان سے نکلا. جیسے ہی اللہ کا لفظ نکلا, ہاتھ میں جو اس کے جو تلوار تھی, تو میرے بھائی وہ کانپنے لگا, تلوار زمین پر چھوٹ گئی. حضور علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی. اب حضور نے فرمایا اب تو بتا, اب تجھے کون مارے, اب تجھے کون بچائے گا. اب پیارے آقا نے کیا کہا, اب تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا. میرے بھائی وہ معافی مانگنے لگا, منتیں مانگنے لگا. آپ بڑے مہربان ہیں, بڑے اخلاق والے ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے معاف کرنے والے ہیں. اب وہ منتیں مانگنے لگا, معافی مانگنے لگا. حضور علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا. علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا. میرے بھائی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے, فوراً معاف کر دیتے تھے. آج ہماری زندگی کیا ہے, شکوے شکایت میں گزر رہی سو. بھائی ایسا, بھان ویسی, پڑوسی ویسا, دوست ویسا, انہیں ویسا, انہیں ویسا. نہیں میرے بھائی, ساری زندگی شکوے شکایتوں میں آج ہماری گزر رہی. ساری زندگی ہماری کیا گزر رہی, شکوے شکایتوں. ایک روایت میں آتا ہے پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے سے, اگر کسی بھائی سے, اگر یا کسی بہن سے کوئی غلطی ہو جائے, وہ معافی مانگ لے, وہ اپنے بھائی کو یا بہن کو معاف کر دے, تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اس کی غلطی کو فوراً معاف کر دے گا. جیسا دنیا میں معاف کریا نہیں, ویسا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرتا, جلدی معاف کر دیتا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے, اگر کسی بندے نے یا بندی نے اپنی غلطی کی معافی مانگی, اس نے معافی مانگا یا بندی نے معافی مانگا, معاف نہیں کیا, جا میں معاف نہیں کرتا, جا میں معاف نہیں کرتا, نخرے کر رہا, معاف نہیں کرتا, تو میرے بھائی ذہنوں میں رکھیں پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جس نے میرے امتی کو, جس نے معاف نہیں کیا, وہ میرے حوض کوثر کے پاس نہ آئے, میرے حوض کے پاس نہ آئے. حضور نے فرمایا. میرے بھائی کیا ہے, آج ہم شکوے شکایتیں لے کو بڑھ گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما, اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرما. میرے بھائی مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہوئے سے ایک دن کے بعد حضور علیہ السلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ, بڑی خوشی میں کعبے کا طواف کر رہے. کیا کرے حضور علیہ السلام, مکہ فتح ہوئے سے ایک دن کے بعد حضور علیہ السلام کیا کر رہے, خوشی کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ کیا کر رہے, کعبے کا طواف کر رہے, خوشی کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے. اب کعبے کا طواف کر رہے, فضالہ ابن عمیر دیکھ لیا حضور کو, دشمن تھا. کیا کرا, آج حضور علیہ السلام, آج محمد کیا کر رہے, خوشی کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے, آج اچھا موقع ہے ان کو قتل کرنے کا. فضالہ ابن عمیر دیکھ لیا, اور اچھا موقع ہے آج. حضور علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے تھے, کرتے کرتے فضالہ ابن عمیر کو حضور دیکھ لیے. کیا کرے, طواف کرتے کرتے حضور دیکھ لیے. میرا بھائی حضور علیہ السلام کے بالکل قریب آیا, فضالہ ابن عمیر حضور کے قریب آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فضالہ کیا ارادے سے آئے ہو. حضور نے کیا فرمایا, کیا ارادے سے آئے ہو. وہ کہنے لگا کہ اے محمد نہیں نہیں نہیں, صرف اللہ اللہ کرنے آیا ہوں, بات چینج کر دیا. کیا بولے ہو, صرف اللہ اللہ بولنے آئے ہو, اللہ اللہ کرنے آئے ہو. پیارے آقا حضور علیہ السلام مسکرائے, مسکرا کر کہنے لگے کہ اے فضالہ مجھے یہ معلوم ہے تو کس ارادے سے یہاں پہ آیا تھا, مجھے معلوم ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے, تو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے معافی مانگ, اللہ تعالی انشاءاللہ معاف کرے گا.
میرے بھائی، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار سے، بڑے پیار و محبت سے اس فضالہ سے بات کی. پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام نے اپنا یہ سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ وہ فضالہ کے سینے پر رکھا، فضالہ کے سینے پر رکھا، بڑے پیار و محبت کے ساتھ رکھا. میرے بھائی، فضالہ ابن عمیر کہتے ہیں جتنی دشمنی، جتنی بغاوت، جتنا بغض، جتنی عداوت اب تک میرے دل میں حضور سے تھی، جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو اب اس کے بعد جتنی محبت میرے دل میں حضور کی محبت ہے اتنی اور کسی سے نہیں، اتنی محبت. میرے بھائی، پھر فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. دوپہر کا وقت تھا، وہ ایک عورت کے پاس جاتے تھے، بہت بڑی محبوبہ تھی، وہ عورت کے پاس جاتے تھے. اس نے بلایا، پکارا کہ اے فضالہ آؤ، موج مستی کرتے ہیں. میرے بھائی، فضالہ ابن عمیر کہنے لگے، اپنی محبوبہ سے کہنے لگے، نہیں، آج تک میرے دل میں تیری محبت تھی، آج میں یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا ہوں، اب آخری سانس تک میں حضور سے محبت کروں گا، اس کے علاوہ میرے دل میں کسی سے محبت نہیں. تو میرے بھائی، حضور علیہ السلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے اخلاق ایسے کریمانہ اخلاق. میرے بھائی، آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے. بچے کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی بڑے ہو جاتی، ماں باپ کے سامنے استین چڑھا کو کھڑے ہو جاتے لڑنے کے واسطے. نہیں، جب شادی ہو جاتی، ماں باپ کو چھوڑ کر بچے چلے جاتی نہیں، کئی سال گزر جاتی. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے رہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ ماں باپ چلے گئے، خرچہ ختم ہو گیا، ماں باپ چلے گئے، بھول گئے. نہیں میرے بھائی، جب جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچوں پر کیا حق ہے؟ کیا حق ہے بھائی؟ تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، ان کے نام پر احسان و ثواب کرتے رہے، صدقہ و خیرات دیتے رہے ان کے نام پر. یہ بچوں کا حق ہے، ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد. اور میرے بھائی، معاف کر دیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ کون بھی؟ یعقوب علیہ السلام والد ابو، یوسف علیہ السلام بیٹے. کئی سال تک یہ دو جنے جدا رہے، الگ رہے. دو جنے میں کئی سال جدا رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر بیٹے کی جدائی میں رو کر آنکھیں چلے گئے، اندھے ہو گئے تھے. وہ اندھے ہو گئے تھے. کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. کس کی یاد میں روکو؟ بیٹے کی یاد میں روکو. آج ہمارے حالات میں کیا ہوگی؟ بیٹا کب جاتا کہ بابا بول رہے ہوتا. نہیں میرا بھائی، آج کیوں اسے حالات ہوگی؟ آج ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے پھینکا بھائی؟ بھائیوں نے ڈھکلا تھا. کس نے پھینکا تھا؟ کوئی بھی آگ کو آئرہ پھینکو نہیں، بھائیوں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اپنے بھائی کو کیا کرے تھے؟ کنویں میں ڈھکلے تھے. سو کنویں میں ڈھکا دلے. کنویں میں ڈھکا کو جا کو کیا بولے؟ ابا کو شیر کھا گیا، ان کے خمیس لے لگو، یہ بولے جا کو دکھائے، لے دیکھو. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جا کو جھوٹ بولے. دیکھو شیر کھا گیا، کیا کی ذرا لگا دلے اس میں، لگا دل کو جا کو بولے بابا کو دیکھو شیر کھا گیا. کون ڈھکلے تھے سب پر بھائی؟ بھائیاں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، اس کا بادشاہ بنایا، مصر کا بادشاہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، آپ کے ہاتھ میں حکومت،
آپ کے ہاتھ میں سلطنت، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا، چاہتے تو آپ سب بہت کچھ کر سکتے تھے۔ جب بھائی آئے یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا۔ بھائیوں کو معاف کر دے، کیا کرو بھائی؟ فوراً معاف کر دے۔ شکوے کرنے کو نہیں بیٹھے تھے، تمہیں مجھے کنویں میں ڈھک لے تھے نا، کہیں کو ڈھک لے، کہانیاں بولنے کو نہیں بیٹھے، ہم لوگ بولنے کو بیٹھتے نہیں، قرآن کہانیاں بولنے کو نہیں بیٹھے، فوراً معاف کر دے۔ اب اس کے بعد کیا؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی یاد میں جدائی میں اندھے ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خمیس دیے، یہ لجا کر دیو میرے ابا کو، جیسا ہی یہ یا وہ کپڑا پہنیں گے یا وہ کپڑے کو جو ہے اگر آنکھوں کو لگائیں گے روشنی آ جائے گی۔ جیسے ہی وہ خمیس لے لگا لجا کو بھایا دیے، جیسے ہی وہ لگے ان کی آنکھیں روشنی آ گئی۔ بھائی تو میرے بھائی معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، معاف کرنا۔ معاف کرنا کیا ہے؟ معاف کرنا سیکھیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ ماں باپ سے بچے ناراض ہیں، بچوں سے ماں باپ ناراض ہیں، شوہر سے بیوی ناراض ہے، بیوی سے شوہر ناراض، شوہر سے بیوی ناراض، بیوی سے شوہر ناراض۔ میرے بھائی قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کو سب لوگ یاد کر لیں۔ کیا آیت ہے؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت کو سب لوگ یاد کر لیں بھائی۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اس قرآن مجید کی آیت کو سب یاد کر لیں، اور جب بھی موقع ملے رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد اس آیت شریفہ کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اس کے بعد دعا کریں۔ جو بھی آپ سے جدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ملا دے گا۔ علماء فرماتے ہیں شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا، یہ پڑھنے کی وجہ سے شوہر آ جائے گا۔ اگر بیوی چھوڑ کر چلی گئی شوہر کو تو بیوی آ جائے گی۔ اگر بچے چھوڑ کر چلے گئے ماں باپ کو تو بچے آ جائیں گے، یا اگر ماں باپ چلے گئے بچوں کو چھوڑ کر تو ماں باپ آ جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی پاورفل آیت ہے، یاد کریں انشاءاللہ اس آیت کو یاد کر لیں ساتھی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔